دنیا کی سب سے قدیم عبادت گاہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پہلی عبادت گاہ کے طور پر بنائی گئی۔ اس مقدس مقام کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا اور اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا قصہ انسان کی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے روایات کے مطابق اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کا مقام دکھایا۔ حضرت آدم نے وہاں اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا تاکہ وہ اور ان کی اولاد اللہ کی عبادت کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں سے پتھر لا کر میدانوں سے مٹی اکٹھی کر کے حضرت آدم نے اللہ کے نام پر خانہ کعبہ بنایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور سیلابوں سے وہ عمارت ختم ہو گئی۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، مگر خانہ کعبہ کی جگہ کی تقدیس ہمیشہ قائم رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچے جہاں ریت اڑ رہی تھی۔ دور دور تک کوئی درخت یا گھر نہیں تھا، بس آسمان، ریت اور ایک خاص مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور فرمایا: اے ابراہیم، یہاں میرے لیے ایک گھر بناؤ تاکہ لوگ یہاں آ کر میری عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا: بیٹا، ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ حضرت اسماعیل فوراً راضی ہو گئے۔ دونوں نے کام شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ریت اور پتھر لاتے۔ سورج چمکتا رہتا، پسینہ بہتا رہتا، لیکن دونوں محنت کرتے رہتے۔ وہ بار بار کہتے: ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم نے ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو کر اوپر کا حصہ بنانا شروع کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھا گیا تو وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور اس میں آپ کے قدموں کے نشان رہ گئے۔ یہی پتھر آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا ہے جو خانہ کعبہ کے پاس شیشے کے گنبد میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جنت سے ایک خاص پتھر بھیجا جو بے حد سفید اور بے حد چمکدار تھا۔ اسے حجر اسود کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم نے اسے کعبے کے کونے میں لگایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کالا ہوتا گیا کیونکہ لوگ گناہوں کے ساتھ اسے چومتے رہے اور وہ جو خوبصورت چمکتا ہوا پتھر لوگوں کے گناہ چوستا رہا اور اس کا رنگ کالا پڑتا گیا، لیکن آج بھی وہ بہت برکت والا ہے۔ جب کعبہ مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کے گرد طواف کیا، یعنی کعبے کے گرد چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا: اب یہ جگہ قیامت تک کے لیے عبادت کی جگہ ہوگی۔ کعبے کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چکور یا مکعب نما عمارت۔ پھر کعبہ کس طرف ہے؟ دنیا کے ہر مسلمان کا دل خانہ کعبہ کی طرف جھکتا ہے، اسی طرف نماز پڑھی جاتی ہے اور اسے قبلہ کہتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پہلی بار، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے زمانے میں دوبارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں قریش نے تعمیر کی، بعد میں بھی کچھ بادشاہوں نے اس کی مرمت کی۔ خانہ کعبہ کو کالا کپڑا پہنایا جاتا ہے اور اس کپڑے کو قصوہ کہتے ہیں۔ یہ ہر سال خاص ڈیزائن کے ساتھ بدلا جاتا ہے۔ اللہ کے کام میں محنت اور خلوص ہو تو وہ کام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو گھر بنایا وہ آج بھی دنیا کے کروڑوں انسانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، اور ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ یہاں کچھ روایات میں پرانے دور میں بھی خانہ کعبے کی تعمیر کو بیان کیا ہے، جیسے کہ فرمایا: زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ ایک بار سیلاب سے متاثر ہوا۔ قریش نے کعبے کو دوبارہ
تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان تھے۔ ہر قبیلے نے حصہ لیا۔ کعبے کو مربع شکل دی گئی۔ جب ہجرہ اسود یعنی وہ خوبصورت اور چمکدار پتھر رکھنے کا مرحلہ آیا تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کون رکھے گا۔ کوئی قبیلے کا سردار کہنے لگا میں رکھوں گا، کوئی کہنے لگا میں رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے یہ مسئلہ حل کیا۔ انہوں نے ایک چادر بچھائی، اس میں ہجرہ اسود کو رکھا اور تمام سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کو اٹھائیں، یعنی کہ تمام سردار ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہجرہ اسود کو اپنی جگہ نصب فرما دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر 680 عیسوی میں انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق خانہ کعبہ کو مکمل اصل بنیاد پر بنایا، جس میں حتیم یعنی نصف دائرہ حصہ کو بھی شامل کیا گیا۔ عبد المالک بن مروان کے دور میں خانہ کعبہ کو پھر قریش کے طرز پر بنایا گیا۔ پھر عثمانی، عباسی اور سعودی حکومتوں کے ادوار میں خانہ کعبہ کی مرمت اور دیکھ بھال اور تزئین و آرائش بھی ہوتی رہی۔ موجودہ خانہ کعبہ مستطیل شکل میں ہے۔ اس کی دیواریں سیاہ کپڑے یعنی قصوہ سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر 3 ستون ہیں۔ دروازہ زمین سے اونچا ہے۔ ہجرہ اسود کونے میں نصب ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت گاہ بنا دی گئی کہ جسے دیکھ کر دلوں کو تسکین ہوتی ہے، اور لوگ آج بھی دور دراز سے، کالا ہو یا گورا، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دیواریں اونچی کی اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آج بھی خانہ کعبہ کے پاس ایک شیشے کے گنبد میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر اور کسی بڑے کو چھوٹے پر، کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فوقیت حاصل ہے کسی کو تو وہ اپنے اعمال پر ہے، اپنی نیتوں پر ہے جو آپ اپنے اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمان دور دراز کے علاقوں سے آج بھی یہاں حج ادا کرنے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ لوگوں کی عبادت کا مرکز بنا ہے جو ہر طرح کے انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ خانہ کعبہ نہ صرف تعمیراتی لحاظ سے اہم ہے بلکہ روحانی اور مذہبی اہمیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس کی ہر تعمیر، ہر اینٹ، ہر پتھر میں ایک عظیم تاریخ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا، اور آج بھی ہر مومن کی نظر اسی کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا تو آپ نے یہاں پر ہی قربانی کی یادگار مثال بھی قائم کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر مسلمان کو اس کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔